السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کتاب الطب. باب هل یستخرج السحر. باب کیا سحر کا توڑ کروایا جائے گا، جادو کا توڑ کرنا جائز ہے. وقال قتادہ قلت لسعید بن المسیب رجل به طب. قتادہ کہتے ہیں میں نے سعید بن مسیب سے کہا کہ ایک شخص پہ جادو ہے. او یؤخذ عن امرأته ایحل عنہ، یا وہ اپنی بیوی سے روک دیا جاتا ہے تو کیا اس کو کھولا جائے گا. یحل عنہ یعنی جادو ہٹایا جائے گا اس کا. یونشر یا نشرہ کیا جائے گا. قال لا بأس به، کہا کوئی حرج نہیں. انما یریدون به الاصلاح، کیونکہ ان کا ارادہ اصلاح کا ہے. فاما ما ينفع الناس فلم ينهى عنه، تو جس چیز سے کسی کو فائدہ پہنچے اس سے نہیں روکا گیا. تو سوال یہاں یہ ہے، مسئلہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے جو بڑی ضروری ہے جاننا کہ کیا کسی جادوگر سے جادو کا توڑ کروایا جا سکتا ہے. یعنی کسی پہ جادو ہوا تو کسی جادوگر کے پاس جائیں کہ وہ اس کا توڑ کر دے، انڈو کر دے. تو بات یہ کہ سب سے پہلے تو شرعی دم جھاڑ کرنا چاہیے، مسنون ادعیہ سے اس کا توڑ کرنا چاہیے. امام بخاری کا رجحان یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کیا جا سکتا ہے کہ جادو کا توڑ جادو سے کیا جا سکتا ہے. لیکن امام حسن بصری کہتے ہیں کہ مطلق طور پر جادوگر کے پاس نہیں جانا چاہیے. لیکن ابن مسیب کہتے ہیں کہ جادوگر کے پاس جانا اس وقت منع ہے جب کسی کو نقصان دینا ہو، یعنی کسی کے خلاف جادو کرنا. ہاں اگر جادو توڑنا ہو تو پھر منع نہیں ہے. اور پھر یہ جو قتادہ کا قول ہے بہی طب او یؤخذ ایحل عنہ او ینشر، سے ظاہر ہوتا ہے کہ او یہاں مختلف اقسام بتا رہی ہیں، اور طب کا مطلب یہاں پر جادو ہے. یعنی جادو زدہ شخص جو ہے وہ اپنی بیوی سے روک لیا جاتا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ ہسبینڈ وائف کا فزیکل ریلیشن شپ نہیں ہو پاتا. یعنی بعض اوقات جادو کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کے ساتھ تعلق قائم نہ کر سکے. تو سعید بن مسیب نے کہا کہ پھر ایسے لوگوں کا علاج کرا سکتے ہیں کسی توڑ کرنے والے کے پاس جا کر. تو جادو کو کھولنے کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 جائز دوائیوں اور دعاؤں سے توڑ. دوائیوں اور دعاؤں سے توڑ یعنی اللہ کے کلام کو پڑھنے کے ساتھ کھولا جائے تو کوئی حرج نہیں، یا اسی طرح دوائی دی جائے جب فزیکل النس ہو جائے کوئی. اور دوسرا ہے جادو کو جادو کے ساتھ توڑ کرنا. تو اس بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، جیسے کہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ جادو کو جادو سے توڑنا جائز ہے، لیکن شرط ہے، کنڈیشن. کیا کنڈیشن ہے؟ کہ جس جادو کے ساتھ جادو کو کھولا جائے وہ شرک پر مشتمل نہ ہو، یعنی شرک نہ ہو. اور کچھ کہتے ہیں کہ جادو کو جادو کے ساتھ کھولنا جو ہے وہ بالکل جائز نہیں، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو اتارنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیمار یا آسیب زدہ کے تعویذ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے. تو شیطانی عمل کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فانہ یامر بالفحشاء والمنکر. کیونکہ جادو کرنے میں شیطان انوالو ہوتا ہے تو پھر وہ برے برے کام کرواتا ہے، حرام کام کرواتا ہے. تو جادو سے توڑ کرنا شر کے دروازے کھول دیتا ہے. آپ جادوگر کے پاس جائیں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ کسی کا خون مانگے، کسی کی ہڈی مانگے، کیونکہ بعض اوقات جادوگر نوزائیدہ بچے کا خون مانگتے ہیں یا اور اسی طرح کی چیزیں طلب کرتے ہیں کہ جس میں دوسرے شخص کا سخت نقصان ہوتا ہے. تو جادو کا مسنون علاج کیا ہے؟ قرآن سے علاج. ٹھیک ہے، قرآن شفا ہے. آیت الکرسی، سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ کی تلاوت کو معمول بنا لینا، کیونکہ اس پر بطالہ کا زور نہیں چلتا، یعنی جادوگر اثر انداز نہیں ہو سکتے. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنا، معوذتین پڑھنا، ان آیات سے دم کرنا. اسی طرح وہ آیات جن میں جادو کا لفظ آتا ہے ان آیات کو پڑھ کر دم کرنا.
ان سب کو ملا کے ایک وہ بنا لیا گیا ہے منزل اور جادو کے توڑ کی جو آیات ہیں. سورۃ الکافرون اور آیت الکرسی کو تکرار سے پڑھنا، بار بار ریپیٹڈلی پڑھنا. آیات سکینت سننا، ہیڈ فون سے سننا زیادہ بہتر ہوتا ہے. یعنی ان اذکار کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں، لیکن جب ہیڈ فون سے سنتے ہیں تو پھر پوری طرح وہ اندر جا رہا ہوتا ہے، ورنہ دوسری آوازیں بھی بیچ میں مکس ہو رہی ہوتی ہیں اور کبھی انسان ادھر سوچتا ہے کبھی ادھر. پھر مسنون دعاؤں سے علاج کرنا. ٹھیک ہے، تو آیات شفا میں قرآنی آیات کے علاوہ یعنی دعائیں بھی ہیں. جیسے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ نظر بد لگ جانے پر دم کر لیا جائے، ان یسترقى من العین. ایک اور حدیث پیچھے آپ پڑھ بھی چکے ہیں، زہریلے جانور کے ڈسنے سے پہلو کے پھوڑے اور نظر بد میں دم کرنے کی اجازت دی ہے آپ نے. پھر حفاظت کا دم. ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام اور نبی علیہ السلام جو اپنے بچوں پہ دم کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامات والے. پھر جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو دم کرتے تھے بسم اللہ ارقی کا وہ دعا. پھر اسی طرح اس کے مختلف ورژنز بھی ہیں. پھر بیماری سے شفا کی دعائیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. پھر اگر جسم کے کسی حصے میں شدید تکلیف ہو تو اس پر خاص طور پر ہاتھ رکھ کے بسم اللہ پڑھ کے 7 دفعہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. پھر اذکار کی پابندی اور حفاظت کی دعائیں انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے. یعنی شیطان کے حملوں سے بچنے کا ذریعہ اذکار ہیں. اذکار میں کمی کوتاہی سے شیطانی حملے ہوتے ہیں. خاص طور پر صبح و شام کے اذکار سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھنے چاہیے. پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 دفعہ دن میں پڑھا جائے. جو پڑھے گا حدیث میں آتا ہے اس دن وہ شیطان کے شر سے شام تک کے لیے محفوظ ہو جائے گا. پھر صبح شام 10 صفحہ یہ پڑھنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. رات کو سوتے وقت کے اذکار پڑھنا، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، حتیٰ کہ شوہر بیوی کے تعلق سے پہلے بھی. پھر قدرتی علاج جو ہیں جیسے حجامہ کروانا، کلونجی، شہد، آب زمزم، دم کیا ہوا زمزم کا پانی، زمزم کے پانی سے نہانا، دم کیا ہوا پانی ناک میں ڈالنا اور جھاڑنا، بیری کے پتوں سے جادو کا علاج، زیتون کا تیل استعمال کرنا، شہد، زیتون اور کلونجی ملا کے استعمال کرنا، زیتون کا تیل پینا، جسم پر زیتون یا کلونجی کا تیل ملنا، تلبینہ کھانا، اجوا کھجور کھانا، سنا مکی. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ انسان کو فزیکل النس میں بھی کام آتی ہیں اور جادو کی وجہ سے جو بھی انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے اس میں بھی یہ فائدہ دیتی ہیں. ٹھیک ہے، اتنا کچھ ہمارے دین نے ہمیں دے دیا ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں. اصل بات ہے ساری سستی ہم خود کرتے ہیں، علاج کرتے نہیں، یا ایک آدھ دفعہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہو اب چلو کسی جادوگر کے پاس. یعنی کوئی بھی آزمائش جب آتی ہے تو اس لیے کہ انسان اللہ کے اور قریب ہو. اس طرح کے اذکار انسان پھر کرتا رہے اور مقابلہ کرے. حدیث نمبر 660 حدثني عبد الله بن محمد قال سمعت ابن عيينة يقول اول من حدثنا به ابن جریج، کہ پہلی چیز جو ابن جریج نے ہم سے بیان کی، یقول وہ کہتے تھے حدثني آل عروۃ عن عروۃ، کہ مجھ سے آل عروہ نے عروہ سے روایت کیا. فسألت ہشاما عنہ، تو میں نے ہشام سے اس کے بارے میں پوچھا. فحدثنا عن ابیہ، تو انہوں نے اپنے والد سے یہ حدیث روایت کی. عن عائشہ تھا، اور وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہا قالت، وہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحرا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے جادو کیا تھا. حتی کان یرا انہ یأتی النساء، یہاں تک کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس آئے ہیں. ولا یاتیہن، حالانکہ وہ آئے نہیں ہوتے تھے. قال سفیان، سفیان کہتے ہیں وہذا اشد ما یکون من السحر، اور یہ سحر میں سب سے سخت قسم کا سحر ہوتا ہے جس میں ایک مرد اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا یا ہسبینڈ وائف کے بیچ میں جدائی ہو جاتی ہے. اذا کان کذا، جب ایسا ہو. فقال یا عائشۃ اعلمت ان اللہ قد افتانی فیما استفتیتہ فیہ، اے عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس کا جواب دے دیا ہے جس کے بارے میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا.
یعنی اس سحر کے بارے میں. اتانی رجلانی، میرے پاس دو مرد آئے، یہ دو لوگ آئے. فقعد احدهما عند رأسی، تو ان میں سے ایک میرے سر کی طرف بیٹھ گیا. والآخر عند رجلی، اور دوسرا میرے دونوں پاؤں کی طرف بیٹھ گیا. فقال الذي عند رأسی للآخر، تو وہ جو میرے سر کے پاس تھا وہ دوسرے سے کہنے لگا، ما بال الرجل، اس شخص کا کیا معاملہ ہے. قال مطبوب، تو دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہو گیا ہے. قال ومن طبہ، پہلے نے پوچھا کہ ان کو کس نے جادو کیا ہے. قال لبید بن عاصم، دوسرا بولا لبید بن عاصم نے. رجل من بنی زریق حلیف لیہود، جو بنو زریق کا ایک شخص ہے اور یہ قبیلہ یہود کا حلیف ہے. کانا منافقن، یہ شخص منافق تھا. قال وفیما، کہا اور کس چیز میں. قال فی مشتن و مشاقتن، کہا کنگھی میں اور کنگھی کے بالوں میں. قال واینا، کہا اور وہ ہے کہاں. قال فی جف طلعۃ ذکر تحت رعوفۃ فی بئر زروانہ، کہ وہ نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں ہے جو بئر زروان یعنی زروان کنویں کے ایک پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے. قالت، وہ کہتی ہیں فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم البئر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس آئے. حتی استخرجہ، یہاں تک کہ اس کو وہاں سے نکلوایا. فقال هذه البئر التي أريتها، پھر فرمایا کہ یہی کنواں مجھے دکھایا گیا تھا. وكأن ماءها نقاءة الحنہ، اور اس کا پانی ایسا گویا کہ مہندی کا نچوڑ ہو. وكأن نخلها رؤوس الشیاطین، اور وہاں کے کھجور کے درخت ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر ہو. قال فاستخرج، کہا کہ پھر وہ نکال لیا گیا. قالت فقلت، حضرت عائشہ کہتی ہے تو میں نے کہا، افلا، کیا بھلا نہیں، اے تنشرتا، آپ نے اس کا توڑ کروایا. فقال ام اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فقد شفانی، مجھے شفا دے دی ہے. واکرہ ان اثیر علی احد من الناس شرا، اور مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں کسی شخص کے بارے میں شور مچواؤں، یعنی کہ اس معاملے کو بھڑکاؤں اور لوگوں کے درمیان اس کا اعلان کروں اور ایک فتنہ برپا کروں، یہ مجھے پسند نہیں. حدیث پیچھے گزر چکی ہے تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ، اور اس میں جو نیا لفظ ہے وہ افلا ای تنشرتا، یعنی تنشرتا کا لفظ جو ہے نشرہ سے لیا گیا ہے. نشرہ، ٹھیک ہے، اور نشرہ کہتے ہیں جادو کا توڑ کرنا. تو یہ زروان نامی کنویں سے جو چیزیں نکالی گئی تھی ان میں کنگھی اور بالوں میں ایک تانت کے اندر یعنی ایک دھاگے کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، ایک موم کا پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھوئی ہوئی تھی. ابھی تک آپ دیکھیں کہ اسی قسم کے جادو کیے جاتے ہیں، کبھی کپڑے کا اور روئی کا پتلا بنا کر، کبھی موم کا پتلا بنا کر اس میں سوئیاں وغیرہ چبھوئی جاتی ہیں، کچھ پڑھ کے اس پہ پھونکا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اسی طرح گرے لگائی جاتی ہیں دھاگے میں یا بالوں میں گرے لگائی جاتی ہیں. تو جبریل علیہ السلام نے اس کا توڑ کیا بتایا کہ آپ ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور گرہ کھولتے جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین کی ایک ایک آیت پڑھی، 11 آیتیں تھی اور 11 گریں تھی، اور پتلے میں سے ایک ایک سوئی نکالی گئی اور گریں کھولی گئی. اور جب سوئی نکالی جاتی تھی تو اس وقت آپ کو درد محسوس ہوتا تھا، اور اس کے بعد یہ کہ ساری گریں کھل گئی، ساری سوئیاں نکال دی گئیں، اور اب جادو کے اثر سے یوں نکل گئے جیسے کوئی بندھا ہوا شخص آزاد ہو گیا ہو. یعنی آپ کی وہ جکڑاؤ والی کیفیت جو تھی وہ ختم ہو گئی. تو یہ جو اوپر نشرے کا لفظ استعمال ہوا نا، تنشر تھا، تو نشرہ جو ہے جادو کا توڑ کروانا یہ جائز ہے اگر مسنون دعاؤں کے ساتھ ہو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے توڑ کیا تھا، کس سے کھولا تھا؟ وہ معوذتین سے. تو اگر معوذتین ہو، آیات ہو قرآنی، مسنون اذکار ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر شیطانی قسم کے تعویذ ہوں یا کچھ منتر ہوں تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی. آپ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا نشرہ کے بارے میں تو آپ نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے، یعنی اگر شرکیہ کلمات وغیرہ سے کیا گیا ہو. لیکن مسنون دم سے علاج جو ہے وہ جائز ہے اور علاج کرنا بھی چاہیے، یعنی قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں سے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا بچہ لائی جس سے جن کی شکایت تھی، آسیب تھا اس پر، اور وہ بات نہیں کرتا تھا، اس نے بولنا چھوڑ دیا تھا.
اس نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا ہے اور میرے گھر میں یہی بچا ہوا ہے اور اسے آسیب ہے، یہ بات نہیں کرتا. آپ نے فرمایا میرے پاس تھوڑا سا پانی لاؤ. پانی لایا گیا، آپ نے ہاتھ دھوئے اور کلی کی، پھر وہ استعمال شدہ پانی اسے دے دیا گیا. فرمایا کچھ پانی اسے پلا دو اور کچھ اس کے اوپر بہا دو، نیز اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کرنا. ام جندب کہتی ہے کہ 1 سال بعد وہ عورت مجھ سے ملی تو میں نے اس سے بچے کے بارے میں پوچھا. اس نے کہا وہ صحت یاب ہو گیا ہے اور ایسا عقل مند ہو گیا ہے اور وہ عام لوگوں کی طرح نہیں، یعنی بہت ذہین ہے وہ بچہ. تو بعض اوقات ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو بچے ایکسٹرا آرڈنری ذہین ہوتے ہیں، بریلینٹ ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں یا میچور ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ان کو نظر لگ جاتی، انسانوں کی نہیں، بعض اوقات جنوں کی نظر بھی لگ جاتی، تو ان کے اندر غیر معمولی تبدیلیاں واقع ہو جاتی، یا کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ جس کا کوئی دوائیوں سے علاج نہیں ہوتا، یا پھر یہ ہے کہ کوئی بیہیویئر میں ایسا پرابلم آ جاتا ہے جو اب نارمل قسم کا ہوتا ہے، جیسے اس بچے نے بات کرنا چھوڑ دی. تو ایسی صورت میں اس کا علاج جو ہے مختلف طریقے سے بار بار آپ کو بتایا گیا ہے کہ مسنون دم ہے، بیری کے پتے ہیں، یا وضو کا پانی ہے. اور یہاں اس روایت میں آپ نے پورا وضو بھی نہیں کیا، صرف ہاتھ دھوئے اور کلی کی. ابن قیم کہتے ہیں ایسا جادو جو خبیث روحوں یا شیاطین کے اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کو اتارنے کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش اور سب سے زیادہ قوی دوا جادو کا مقابلہ کرنا ہے. اور مقابلہ کس سے کیا جا سکتا ہے؟ شیطانی کلام کے مقابلے میں قرآنی آیات اور مسنون دم کیے جائیں. جادو کا اثر زیادہ تر کمزور لوگوں پر ہوتا ہے یا کم علم لوگوں پر ہوتا ہے، یا جو اذکار وغیرہ نہیں پڑھتے. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب کچھ پڑھنے کے باوجود بھی کچھ اثرات ہو جاتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اذکار کرنے والا کون تھا، لیکن آپ پر بھی اثر ہو گیا اور یہ اللہ کے اذن ہی سے ہوا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی شخص یہ نہ کہے کہ میں تو پروٹیکٹڈ ہوں اس لیے مجھے کچھ ہو نہیں سکتا. ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنی صحت پہ یا اپنے علم پہ یا اپنی قوت پہ کبھی مان یا ناز یا کوئی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ انسان کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں خود انسان پر ہی پلٹتی ہیں. پھر اس کے بعد اگلا باب بھی باب السحر ہے، اور اس میں بھی